السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو بارش ہو رہی ہے باہر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکی میں سے کہ پانی کس طرح سے سڑکوں پہ اور سامنے والی جو چھت ہے اس کے اوپر سے کس طرح سے پانی ایک بہہ رہا ہے۔ تو الحمدللہ بارش ایک رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو رحمت ہی رکھے۔ تو الحمدللہ میں خیریت سے ہوں بیٹا جی، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ۔ چلیں پھر قریب قریب آ جائیں ہمیشہ کی طرح، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لفظ ہے تجسس۔ تجسس، تے جیم سین اور سین۔ اب اس کا تعلق جو ہے اس والی تصویر سے ہے، یہ جو کچھ کان میں کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ساجد نے احمد کو بتایا، یعنی ان میں سے ایک ساجد ہے اور ایک احمد ہے، کہ رمضان کے گھر کچھ عجیب سے معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ ٹی وی بھی آ گیا ہے، پچھلے مہینے 2 پلنگ اور ایک پنکھا بھی اس نے اسے گھر میں لے جاتے دیکھا۔ تو احمد نے جب پوچھا کہ اسے کس نے بتایا، تو ساجد نے کہا کہ وہ اکثر رمضان کے گھر پر نظر رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، نظر رکھ رہا ہے گھر پر، اور اب دیکھیں کہ ہمارا کارٹون کیسا دکھ رہا ہے۔ تو ساجد نے کہا وہ اکثر رمضان کے گھر پر نظر رکھتا ہے، اور پھر عبداللہ کا بھی نام لیا۔ یعنی 2 طریقے سے اس کو یہ معلومات ملی کہ رمضان کے گھر میں کیا کچھ آ رہا ہے۔ اس نے خود بھی تھوڑا سا اس طرح سے تاکہ جھانکی کی، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، اور پھر اس نے کسی اور سے بھی پوچھا، اور اس سے بھی یہ معلومات لی کہ کیا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہی بات دوستوں نے ایک دوسرے کو بتائی، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب ہونا کیا تھا بچوں، جو ہوتا ہے ایسی سچویشن میں۔ احمد نے یہ بات فراز کو بتائی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ویژول سے پتہ چل رہا ہے کہ بات ایک منہ سے نکل کے دوسرے کان تک، دوسرے سے تیسرے تک، اور اس طرح سے یہ بات پھیلتی ہے۔ جو سنتا رمضان کو شکی نظر سے دیکھتا۔ اب بہت سارے دن گزر گئے اس بات کو۔ ایک دن رمضان سبزی کی دکان پر تھا۔ یہ دیکھیے، سبزی والا ہمارا کیا کیا سبزیاں بیچ رہا ہے۔ تو وہاں ساجد اور اس کے دوست بھی آ پہنچے۔ ظاہر ہے سبزی کی دکان تھی تو کوئی بھی آ کے خرید سکتا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ فیضو بھی وہاں پر ہے، تو سبزی والے سے بولے، سنو چاچا، کیا تم بھی رمضان بھائی کے گھر ٹی وی کے مزے لیتے ہو؟ لگتا ہے رمضان بھائی لمبے ہاتھ مار رہے ہیں، آج کل گھر کا حلیہ ہی بدل گیا۔ اب یہ دیکھو، جب رمضان کو یہ باتیں سننے کو سب دوستوں سے ملی، جتنے لوگ سبزی والے کے پاس تھے، انہوں نے رمضان کے لیے جب یہ کہا سبزی والے سے، تو اس کو کس طرح کی اس کی فیلنگ تھی۔ آپ سوچیں، کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات کہے جو سچ نہ ہو، تو پھر کیا لگتا ہے؟ ایسے ہی غصہ آتا ہے، ایسے ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو سبزی والا فوراً بولا، جب سچ نہ جانو تو تجسس جیسے گناہ سے بچو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے گناہ سے بچنے کی بات کر رہا ہے۔ تو سبزی والے نے ہی بتایا کہ ہماری بھابھی، یعنی رمضان کی جو بیوی ہے، اس نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکلی تو رمضان نے گھر کا یہ سامان لیا۔ رمضان جو کہ بہت پریشان ہو گیا تھا لڑکوں کی باتوں سے، وہ فوراً بولا کہ ہاں یہی سچ ہے۔ ساجد اور اس کے دوست بہت شرمندہ ہوئے اور رمضان سے معافی مانگی۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو ایک طرح سے معافی مانگی، ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی
کا وعدہ کیا۔ تو بچوں، تجسس سے ہم نے کیا سمجھا؟ یہ ایک منفی سوچ ہوتی ہے، اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ خود اپنے اور دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کرتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں اس سے پوچھے بغیر ادھر ادھر سے معلومات لینا جس کا مقصد کوئی اچھا نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ غلط سوچ ہے۔ اب اس کے اپوزٹ، اس کی مخالف ایک اور احساس ہوتا ہے، ایک تحسس کہتے ہیں اس کو، تحسس، تجسس سے ملتا جلتا تحسس۔ اب اس شہر میں ذرا دور عبداللہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عبداللہ، اس کی بیوی اور 3 ہنستے کھیلتے پیارے پیارے بچے۔ عبداللہ بہت نیک دل اور اپنے کام کا ماہر تھا۔ وہ مالی کا کام کرتا تھا قریب کے کچھ گھروں میں۔ یہ دیکھیں، قریب کے جو گھر تھے ان میں وہ پودوں کی، درختوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، انہیں خوبصورت صاف ستھرا رکھتا تھا۔ کچھ دن سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا ہمسایہ وحید اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ بات کرو تو مختصر جواب مگر مسکرا کر۔ اب یہ وحید جو ہے یہ عام وقت میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس نے محسوس کیا، اس کے دوست نے، کہ کافی خاموش اور کچھ سوچوں میں مصروف رہتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو عبداللہ نے اپنے ساتھی کرموں سے وحید کا ذکر کیا۔ دونوں نے کچھ مشورہ کیا اور اپنے ایک اور دوست خالد کے پاس گئے۔ تینوں نے آپس میں مشورے کے بعد وحید سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو 2 دوست ہیں انہوں نے بھی آپس میں کچھ معلومات لیں کہ وہ کیوں پریشان ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے ملتے ہیں۔ وحید مسکراتے ہوئے ان سے ملا۔ تینوں نے بہت محبت سے اسے بتایا کہ وہ کچھ دن سے وحید کو کچھ سوچوں میں گم دیکھتے تھے۔ ادھر ادھر سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ وحید نے جو پیسے مرمت کے لیے رکھے تھے وہ اس کی والدہ کی بیماری میں خرچ ہو گئے۔ اب وہ کوئی اور بندوبست نہیں کر پا رہا، لہٰذا وہ سوچوں میں رہتا۔ تینوں نے مل کر جو رقم جمع کی تھی بہت اصرار کر کے اسے دے دی۔ وحید نے الحمدللہ کہا اور تینوں کا شکر ادا کیا۔ دیکھو بیٹا، تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تھا تحسس، یہ ایک مثبت سوچ ہوتی ہے، اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ یہ خود اپنے اور دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ تو بیٹا، تحسس، تجسس اور تحسس دونوں ہی ہمارے سوچنے کے انداز ہیں۔ ہم خود اپنی سوچ کو چنتے ہیں، چاہیں تو مثبت سوچ پر چلیں اور چاہیں تو منفی۔ تو جی، تو یوں ہماری کہانی ہوئی ختم۔ اب کوئی بچہ ہمیں بتائے گا کہ اس نے کیا سمجھا۔ جی بیٹا، تھوڑا اونچا، ذرا سا اونچا میرا بیٹا بولے۔ ہاں، ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اگر دوسروں کے بارے میں ہم کچھ کھوج لگاتے ہیں اور ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانا، تو اس کو تجسس کہتے ہیں، اور یہ ایک منفی نیگیٹو سوچ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ اب اسی طرح دوسروں کے بارے میں کھوج لگانا، معلومات لینا، لیکن ایک مثبت، ایک پازیٹیو مقصد کے لیے کہ کسی کی کوئی ہیلپ ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو، اس کو تحسس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تجسس کرنے والا نہیں بلکہ تحسس کرنے والا بنائے، آمین۔ چلو بیٹا جی، اب آپ لوگ کچھ ڈرائنگس کچھ بنانا چاہتے ہیں اپنے کاغذ پہ، اپنے پینسلس یوز کر کے، تو آپ لوگ ضرور انجوائے کریں۔